السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 10 خوبصورت اور دلچسپ ممالک کی جہاں پاکستانی شہری بغیر ویزا یا ویزا آن ارائیول کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ سفر کرنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ویزا کا حصول اکثر مشکل اور مہنگا ثابت ہوتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں آپ ویزا کی فکر کے بغیر جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ہر ملک کی تفصیلات، وہاں کے مشہور مقامات اور سفر کے دوران آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سب کچھ بتائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایشیا میں موجود ممالک کی بات کریں گے جو پاکستانیوں کو فری ویزا دیتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے مالدیوز۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مالدیپ کی، جو ایک خوبصورت جزیرہ نما ملک ہے۔ مالدیپ میں پاکستانی شہریوں کو 30 دن کے لیے ویزا آن ارائیول فراہم کیا جاتا ہے۔ مالدیپ کو دنیا بھر میں اس کے شاندار ساحلوں، کرسٹل کلیئر پانی اور لگژری ریزورٹس کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہاں آپ پانی کے کھیلوں، سکوبا ڈائیونگ اور کولر ریفنس کا مزہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھی چھٹی گزارنا چاہتے ہیں یا سکون کی تلاش میں ہیں تو مالدیپ سے بہترین جگہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کو یہاں کی انڈر واٹر ریزورٹس میں کھانا کھانے کا موقع ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ مالدیپ کے مقامی ثقافت کا مشاہدہ بھی کر سکیں گے۔ ریمبو ریف مالدیپ کے سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ نارتھ میل ایٹل میں واقع یہ شاندار ڈائیونگ سپاٹ ہے جس میں رنگین سمندری فرش یعنی کہ سی بیڈ ہے۔ مالدیپ کی کرنسی روپیہ ہے۔ ایک مالدیپ روپیہ 18.15 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ یاد رکھیں کہ مالدیپ میں آپ کو کچھ دن پہلے اپنی رہائش بک کرنی ہوگی کیونکہ یہاں کے ریزورٹس اور ہوٹل جلدی بھر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مالدیپ کا سفر کرتے وقت اپنے پاسپورٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے کا خیال رکھیں تاکہ آپ کو ویزا آن ارائیول میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اس کے بعد آتے ہیں نیپال پر۔ اگلا ملک ہے نیپال، جو ایک بہترین سفری مقام ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو قدرتی مناظر اور پہاڑوں سے محبت کرتے ہیں۔ نیپال میں پاکستانی شہریوں کو 90 دن کی ویزا آن ارائیول کی سہولت میسر ہے۔ نیپال ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے اور یہاں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ موجود ہے۔ اگر آپ ٹریکنگ یا ہائکنگ کے شوقین ہیں تو نیپال آپ کے لیے جنت ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کھاٹمنڈو اپنی ثقافتی ورثے، مندر اور روایتی بازاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ نیپال میں آپ کو بدھ مت اور ہندو مت کی قدیم تاریخ کا مشاہدہ کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ نیپالی روپیہ نیپال کی قومی کرنسی ہے۔ ایک نیپالی روپیہ 2.08 پاکستانی روپیہ کے برابر ہے۔ نیپال کا سفر کرتے وقت موسم کی تبدیلی کا خیال رکھیں کیونکہ پہاڑی علاقے میں موسم اچانک بدل سکتا ہے۔ اپنے ساتھ گرم کپڑے اور ضروری دوائیں ضرور رکھیں۔ اس کے بعد اگلا ملک ہے سری لنکا۔ اب بات کرتے ہیں سری لنکا کی، جو اپنے تاریخی مقامات اور خوبصورت ساحلوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ پاکستانی شہری یہاں ATA یعنی الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں، جو ایک بہت ہی آسان عمل ہے۔ اگر آپ جنگلی حیات کا شوق رکھتے ہیں تو سری لنکا کے نیشنل پارکس میں جا کر ہاتھی، چیتے اور دیگر جانوروں کا مشاہدہ کریں۔ اس کے علاوہ سری لنکا کے ساحل دنیا بھر میں سرفنگ کے لیے مشہور ہیں۔ سری لنکا دنیا کے سب سے خوبصورت ساحلوں کا گھر ہے۔ انڈین اوشن کے پرسکون نیلے پانیوں میں تیرتے ہوئے ایک جزیرہ ہونے کے ناطے سال بھر یہاں دھوپ ہوتی ہے۔ اس میں کھجور کے درخت سے لیس 1000 میل سے زیادہ سنہری ساحل موجود ہیں۔ سری لنکا کا سفر کرتے وقت یاد رکھیں کہ یہاں کی کرنسی سری لنکن روپیہ ہے، جو کہ 0.93 پاکستانی روپے کے برابر ہے، اور زیادہ تر جگہوں پر کریڈٹ کارڈز قبول کیے جاتے ہیں۔ سری لنکا کی ثقافت کو سمجھنے اور احترام کرنے کے لیے مقامی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کا مظاہرہ کریں۔ اگلا ملک ہے قطر۔ چلیں اب قطر کی بات کرتے ہیں، جو ایک امیر ترین ملک ہے۔ پاکستانی شہری یہاں 30 دن کے لیے ویزا آن ارائیول کے ذریعے داخل ہو سکتے ہیں۔ قطر اپنی جدید عمارتوں، شاندار شاپنگ مالز اور ثقافتی ورثے کے لیے مشہور ہے۔ قطر کی ثقافت اور ورثہ سیاحوں کے لیے ایک اہم مقام ہے، جس میں پرکشش مقامات جیسے کہ اسلامی آرٹ کے میوزیم اور قطر کا قومی عجائب گھر ملک کی بھرپور تاریخ اور روایات کو ظاہر کرتا ہے۔ دوحہ قطر کا دارالحکومت اپنے اسکائی لائن، اسلامی فنون کے عجائب گھروں اور روایتی بازاروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ قطر میں ہیں تو صحرا کی سیر اور صحرا میں کیمپنگ کا تجربہ ضرور کریں۔ قطر میں آپ کو دنیا کے بہترین ہوٹلز اور ریسٹورانٹس ملیں گے۔
جہاں آپ مختلف قسم کے کھانے آزما سکتے ہیں۔ قطر کی روایتی ثقافت اور جدید طرز زندگی کا بہترین امتزاج آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ قطر کی کرنسی ریال ہے۔ ایک قطری ریال 76.53 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ قطر کا سفر کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ یہاں میں اسلامی قوانین کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں کے موسم کا بھی خیال رکھیں، خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں جب درجہ حرارت بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے مڈل ایسٹ میں موجود ممالک کی۔ اس میں نمبر 1 پر ہے جارڈن۔ جارڈن ایک ایسا ملک ہے جو تاریخ اور ثقافت سے بھرپور ہے۔ پاکستانی شہریوں کو یہاں 30 دن ویزا آن ارائیول کی سہولت دی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویزا کے لیے پہلے سے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جارڈن میں پیٹرا، جو کہ دنیا کے 7 عجائب میں سے ایک ہے، دیکھنے کے لیے آنا ایک لازمی تجربہ ہے۔ یہ قدیم شہر چٹانوں میں تراشے ہوئے مقبروں اور عمارتوں کے لیے مشہور ہے۔ پیٹرا جارڈن کے جنوب مغربی صحرا میں سے ایک مشہور آثار قدیمہ کا مقام ہے۔ اس میں گلابی ریت کے پتھر کی چٹانوں سے تراشے گئے مقبرے اور مندر ہیں، جس وجہ سے اس کا نام روز سٹی مشہور ہے۔ شاید اس کا سب سے مشہور سٹرکچر ڈھانچہ 45 میٹر اونچا الخزنہ ہے۔ اسے دی ٹریجری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جارڈن میں آپ کو بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کا تجربہ بھی ہوگا، جو دنیا کا سب سے کم سطحی سمندر ہے۔ بحیرہ مردار، جسے نمکین سمندر بھی کہا جاتا ہے، ایک نمکین جھیل ہے جو مشرق میں جارڈن اور مغرب میں فلسطین سے ملتی ہے۔ اس کی سطح ساحل سمندر کی سطح سے 427 میٹر نیچے ہے، جو زمین پر زمین کی سب سے کم بلندی ہے۔ بحیرہ مردار کی گہرائی 306 میٹر ہے، جو دنیا کی سب سے گہری ہائپر سلائن جھیل ہے۔ یہاں کا نمکین پانی آپ کو تیرنے میں مدد دیتا ہے، اور یہاں کے مٹی کے ماسک دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ عمان اردان کا دارالحکومت ایک جدید شہر ہے، جہاں آپ کو قدیم رومی تھیٹرز، بازار اور خوبصورت مساجد دیکھنے کو ملیں گی۔ یہاں کی کرنسی جارڈنی دینار ہے، جو مشرقی وسطی کی مضبوط کرنسیوں میں سے ایک ہے، اور ایک جارڈنی دینار 389.93 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ جارڈن کا سفر کرتے وقت جارڈن کی ثقافت کا احترام کریں اور مقامی لوگوں کے ساتھ اخلاقی رویے کا مظاہرہ کریں۔ اگلا ملک ہے آذربائیجان۔ آذربائیجان ایک ایسا ملک ہے جہاں مشرق اور مغرب کا بہترین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے آذربائیجان میں ویزا آن ارائیول کی سہولت موجود ہے اور 30 دن تک قیام کی اجازت ہے۔ باکو، آذربائیجان کا دارالحکومت، اپنی جدید عمارتوں اور قدیم شہر کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کا فلیم ٹاور اور کرسٹل ہال جدید آرکیٹیکچر کے شاہکار ہیں، جبکہ قدیم شہر کی گلیاں اور تاریخی مقامات آپ کو ماضی کی سیر کرائیں گے۔ اگر آپ کو فطرت پسند ہے تو گوستان کا نیشنل پارک ضرور دیکھیں، جہاں آپ کو قدیم پتھروں کے نقوش اور قدرتی مناظر ملیں گے۔ آذربائیجان کی ثقافتی تقریبات اور مقامی کھانے بھی آپ کے سفر کو یادگار بنائیں گے۔ منات آذربائیجان کی کرنسی ہے۔ ایک آذربائیجانی منات 162.55 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ اب ہم بات کریں گے افریقہ میں موجود شہروں کی۔ اس میں نمبر 1 پر آتا ہے کینیا۔ کینیا ایک ایسا ملک ہے جو اپنی سفاری اور جنگلی حیات کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستانی شہروں کے لیے کینیا میں ویزا آن ارائیول کی سہولت موجود ہے، جو آپ کو 90 دن تک قیام کی اجازت دیتا ہے۔ ماسائی مارا نیشنل پارک کینیا کا سب سے مشہور مقام ہے، جہاں آپ کو جنگلی جانوروں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا۔ یہاں آپ کو ہاتھی، شیر، زیبرا اور جیگل جنگلی جانور دیکھنے کو ملیں گے۔ کینیا کے دارالحکومت نائروبی میں آپ کو قومی عجائب گھر، گرافک سینٹر اور شہر کے بازار دیکھنے کو ملیں گے۔ کینیا کی ثقافتی تقریبات اور مقامی موسیقی بھی آپ کے سفر کو مزید دلچسپ بنائیں گی۔ کینیا کی گریٹ رفٹ ویلی 20 ملین سال پرانی ہے۔ کینیا کے گھنے جنگل میں 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والا دنیا کا تیز ترین جانور چیتا موجود ہے۔ شلنگ کینیا کی کرنسی ہے۔ ایک کینیائی شلنگ 2.16 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ اگلا کنٹری ہے موریتانیا۔ موریتانیا، جسے عام طور پر اسلامی جمہوریہ موریتانیا بھی کہا جاتا ہے، موریتانیا مغربی افریقہ کا ایک دلچسپ ملک ہے، جہاں پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت موجود ہے۔ یہ ملک اپنے وسیع صحرا، تاریخی مقامات اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔
موریتانیہ کا صحرا، جو صحرائے اعظم کا حصہ ہے، دنیا کے سب سے بڑے ریگستانوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو ریت کے بڑے ٹیلے، قدرتی مناظر اور خانہ بدوشوں کی زندگی کا تجربہ کرنے کا موقع ملے گا۔ موریتانیہ کے دارالحکومت نواکشٹ میں آپ کو مقامی بازار، قدیم عمارتیں اور اسلامی طرز تعمیر دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ شہر کی مساجد اور مدرسے بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ موریتانیہ کی کرنسی ہے موریتانین اوگیا۔ ایک موریتانین اوگیا پاکستانی 7 روپے کے برابر ہے۔ آخر میں ہم بات کریں گے کیریبینز اینڈ پیسیفک آئی لینڈز کی۔ اس میں پہلے نمبر پر آتے ہیں ڈومینیکا۔ ڈومینیکا ایک خوبصورت کیریبین جزیرہ ہے جہاں پاکستانی شہریوں کو 21 دن کے لیے فری ویزا انٹری کی سہولت حاصل ہے۔ یہ جزیرہ اپنے قدرتی مناظر، گرم چشمے اور سمندری ماحول کے لیے جانا جاتا ہے۔ ڈومینیکا کے جنگلات، جو دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ جنگلات میں شمار ہوتے ہیں، آپ کو قدرت کے قریب لے جائیں گے۔ یہاں آپ کو جھیلیں، آبشاریں اور گرم چشمے دیکھنے کو ملیں گے۔ ڈومینیکا کے دارالحکومت روسو میں آپ کو مقامی بازار، تاریخی عمارتیں اور جزیرے کی مقامی زندگی دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں کے سمندری کھیل جیسے سنورکلنگ اور ڈائیونگ بھی آپ کے سفر کو مزید دلچسپ بنائیں گے۔ ڈومینیکا مشرقی کیریبین ڈالر استعمال کرتا ہے اور ایک مشرقی کیریبین ڈالر 102.25 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ آخری ملک ہے مائکرونیشیا۔ مائکرونیشیا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو پیسیفک اوشن کے دلکش جزائر پر مشتمل ہے۔ یہ 600 سے زائد آئی لینڈز پر مشتمل ہے۔ پاکستانی شہریوں کو مائکرونیشیا میں 30 دن کے لیے فری ویزا انٹری کی سہولت حاصل ہے۔ مائکرونیشیا کے جزائر اپنی سمندری زندگی، مرجان کی چٹانوں اور پانی کے کھیلوں کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں آپ کو ڈرائیونگ اور سنورکلنگ کے بہترین موقع ملیں گے۔ مائکرونیشیا کے دارالحکومت پالکیر میں آپ کو مقامی ثقافت، روایتی تقریبات اور جزیرے کی پرسکون زندگی دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں کے مقامی لوگوں کی مہمان نوازی آپ کے سفر کو یادگار بنائے گی۔ مائکرونیشیا دنیا کے سب سے بڑے کیکڑوں کا گھر ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے زمینی آرتھروپوڈس کیکڑوں کا گھر ہے جن کی ٹانگوں کا دورانیہ 3 فٹ ہے اور وہ اپنے چٹکیوں سے ناریل کو کچل سکتے ہیں۔ مائکرونیشیا کی کرنسی امریکی ڈالر ہے اور ایک امریکی ڈالر 276.34 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ دوستو، یہ تھے وہ 10 ممالک جہاں آپ بغیر ویزا کے یا ویزا آن ارائیول کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ کے سفر کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ ہمارے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس ملک کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شکریہ۔